حضرت لقمان حکیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنے دنیا کو دین کے بدلے میں بیچ ڈالو، دنیا کو دین کی خاطر خرچ کر ڈالو، دونوں جہانوں میں نفع ملے گا، دونوں جہانوں میں۔ اللہ دنیا میں بھی بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں اور آخرت تو بن ہی جائے گی، اور فرماتے ہیں کہ دین کو دنیا کے بدلے میں نہ بیچنا، وگرنہ تم دونوں جہانوں میں نقصان اٹھاؤ گے۔ جس کسی نے بھی دین سے غداری کی، دین سے، اللہ سب سے پہلے ان کا سکون کھینچ لیتے ہیں، پھر ان کی نسلوں سے دین کھینچ لیتے ہیں۔ ایک بندہ خالصتاً دین پہ چلے، اللہ اس کے 7 نسلوں کو بٹھا کر کھلاتے ہیں، اللہ اس کی 7 نسلوں پہ دین کی برکات باقی رکھتے ہیں۔ دنیا کی خاطر دین نہ چھوڑنا، دکان کی خاطر نماز نہ چھوڑنا، یہ اصل چیز ہے۔ میرے بھائی، ہم دین کو بیچ ڈالتے ہیں دنیا کے بدلے میں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، اہل علم لوگ، قرآن کے قاری، دنیا داروں کا کیا گلہ ہے؟ جب آپ انہیں کہتے ہی دنیا دار ہیں تو ان سے گلہ کیا ہے؟ حسن بصری فرماتے ہیں اللہ جل شانہ ان لوگوں پر رحم کرے کہ جن کے پاس دنیا امانت تھی، وہ اس امانت کو دوسروں کے حوالے کر کے چلے گئے اور خود بے فکر رہے، اور ہم دنیا میں پڑ جاتے ہیں۔ ابو حازم بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، فرماتے ہیں دنیا سے بچتے رہو، دنیا داری سے، دنیا سے بچتے رہو، اور دین کو سینے سے لگائے رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن آدمی کو میدان حشر میں کھڑا کر کے کہا جائے گا، اے وہ شخص جس نے دین کو اختیار کیا اور دنیا کو اختیار کیا اور دین کو چھوڑ دیا، کیا بھلا تو اس شخص کو جس چیز کو ہم نے حقیر بنایا تھا تو اس کو عظیم سمجھتا تھا، جس نے ایسی چیز کو بڑا سمجھ لیا جس کو اللہ نے حقیر بتایا تھا، آج تو ایسی چیز میں داخل ہو جائے گا جس کو تو خود حقیر بتاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے گھر میں مہمان ہے چند روزہ، اس کا مال متاع سب مانگی ہوئی چیز ہے، سب مانگی ہوئی چیز ہے، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اگر مالک ہو تو قبر میں لے کر جاؤ، اگر مالک ہو تو اپنی مرضی پہ خرچ کر کے دکھاؤ۔ مہمان تو مہمان ہوتا ہے، پرائے گھر میں بیٹھا ہو، چاہے اس میں اربوں خربوں کی چیزیں ہی کیوں نہ ہوں، بہرحال وہ مہمان ہے۔ مہمان بہرحال چند دن اپنے گھر میں رہتا ہے، مہمان کو بہرحال اپنے گھر میں واپس جانا ہی ہے، اور مانگی ہوئی چیز بہرحال واپس کرنی ہی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے تھے سب خالی ہاتھ لوٹ گئے؟ سکندر جب دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو دنیا سے محبت نہ کرو، دنیا کو نہ چاہو، دنیا ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ دنیا کے حلال مال کا حساب ہے اور اس کے حرام پر تو عذاب ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس جادوگر سے بچتے رہو، یہ دنیا جادوگرنی ہے، دلوں پر جادو کرتی ہے۔ ابو سلیمان درانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دل میں آخرت ہوتی ہے دنیا اس سے جھگڑا کرتی رہتی ہے، کہ اس دل پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے، اور جس دل میں دنیا ہوتی ہے آخرت اس سے مزاحمت نہیں کرتی، اس لیے کہ آخرت کریم ہے، وہ کسی دوسرے کے گھر پر قبضہ نہیں کرنا چاہتی۔ دنیا کمینی ہے، ہر ایک کے گھر پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ اگر دل میں دنیا کی محبت آ جائے تو پھر دین نہیں